اپنی امی کو خفا نہیں کروں گا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے۔ ایسی امی کو ہم رلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں اس کو ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ رب ہمیں دیکھتا ہے، اور کتنا مہربان رب ہے ہمارا۔ کون سی ماں اور کون سی بہن اور کون سا بھائی یہ کہتا ہوگا کہ میرا بیٹا، میری بچی نشے جیسے لعنت میں مبتلا ہو جائے، اور ان کے لیے مائیں روتی رہتی ہے، نوتی رہتی ہے، اللہ مجھے تو نے کیسی بچی دے دی، مجھے تو نے کیسا بچہ دے دیا، یہ کس لعنت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو میرے بیٹوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ یہاں جب جسم میں تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم جب نشہ نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نشہ مل جائے تو میرے جسم یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ جو جب جہنم میں جہنم میں جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، جو نشہ کرتا ہے، نشہ حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نشہ حرام ہے، جو نشہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کا جہنم میں خوراک کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون، اور یہ جو پیپ اور لہو اور یہ پیپ اور گرم خون اور پیپ جہنمیوں کا، جس سے بدبو آتی ہوگی، جب یہ اس کو پیاس لگے گا تو وہ ان کو پلایا جائے گا۔ تو اچھا توبہ کر لیں۔ جہنم میں جب جہنمی جائے گا تو جہنمی کا ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی کا ایک مونڈے سے لے کے دوسرے مونڈے تک فاصلہ ہوگا، 3 دن اس کا فاصلہ ہوگا۔ دیوی ہوگینا تربلی گو پوری بدری ورزی فاصلے بھی دا جہنمی دمرا غٹ ہوگا بیوی۔ اور جہنمی کا یہ جو چمڑا ہوگا، یہ کتنا باریک چمڑا ہے ہمارے جسم پہ، یہ 70 گز چھوڑا ہوگا۔ دا جہنمی دا سرمن چکا مدا دا با او یا گز اپلنوی، تو یہ جہنمی کتنا بڑا ہوگا، جہنمی کتنا موٹا ہوگا، اور یہ جہنم کتنا بڑا ہوگا۔ تو میرے محترموں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت مختصر ہے۔ یہاں تو ہمیں تکلیف ہوگی تو ہم چرس، ہیروئن، پاؤڈر، نشہ، یا جسم میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہمیں انجیکشن لگا دیتا ہے۔ جو نشہ کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، تو جہنم سے ایک بچھو نکلے گا، اور وہ بچھو خچر کے مقدار بڑا ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ جتنا خچر بڑا ہوتا ہے، خچر عمرہ بغٹ لڑموی، اور اس کو ڈسے گا۔ جب اس کو ڈسے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی کہ اس نے کسی تکلیف کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تعلق بنائیں، اپنی مرضی والی زندگی چھوڑیں، رب کی چاہت والی زندگی اپنائیں۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو کون سی ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر وہ نشے میں مبتلا ہو جائے، میری بچی جوان ہو کر نشے میں مبتلا ہو جائے؟ اور عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، عورت کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، فرماتے ہیں کہ جب آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ گئے صبح کے ٹائم پہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، اور چہرہ سرخ تھا، اور آٹا گوندھ رہی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آٹا، بہت زیادہ آٹا انہوں نے اکٹھا کیا تھا، گوندھ رہی تھی، تو رو رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بہت سخت بخار تھا، بہت سخت بخار تھا، تکلیف میں تھی، اور بہت سارا پانی انہوں نے رکھا ہوا تھا گرم کرنے کے لیے، پانی بھی رکھا ہوا تھا، گرم کر رہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، اتنا زیادہ آٹا تو گوندھ رہی ہے، کس لیے گوندھ رہی ہے؟ کیا تم ڈیر زیادہ توڑو ہوئی والی غیز فاطمہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راغل سہر، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، علی میں بیمار ہوں، اس کو بخار تھا، بہت سخت بخار تھا،
اور رات کو میرے ابو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا روزہ ہے ابا جان، تو سحری میں آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے ایک کھجور اور تھوڑا سا پانی پیا ہے، اس پہ میں نے سحری کی ہے۔ تو ابو فرمانے لگے فاطمہ سحری تو نے علی کے دسترخوان پہ کی ہے اور افطاری تمہارا میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے ابو نے جب بتا دیا کہ علی میں مر رہی ہوں، یہ آٹا میں اس لیے زیادہ گوندھ رہی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گی تو آپ کو فوراً کھانے کا روٹی کا ضرورت نہ پڑے، کسی کا محتاج نہ بنے، کافی دنوں تک آپ کے پاس یہ روٹی رہے گی، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر نمک اور پانی چھڑک کے آپ کھا لیا کریں گے۔ تو اتنے زیادہ یہ پانی کیوں رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ علی یہ میں کپڑے میں آپ کے لیے دھو لیتی ہوں، میں جب مر جاؤں گی تو آپ کے لیے کپڑے پڑے رہوں گے، صاف کپڑے ہوں گے، کون آپ کے لیے کپڑے دھوئے گا؟ تو تاکہ آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ بنے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فاطمہ رو رہی ہے۔ اتنے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، جب انہوں نے اپنے امی اور ابو کو دیکھا رو رہے ہیں تو وہ دونوں بھی رونے لگے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو کہا جاؤ اپنے نانا کے قبر پہ چلے جاؤ، مت رو۔ وہ دونوں دوڑ کے چلے گئے، اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ چلے گئے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے اے علی مجھے معاف کرنا، اے علی مجھے معاف کرنا، میں نے تیرے خدمت میں کمی کی ہوگی، میرے ابو کو میرا شکایت نہ کرنا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہے، قیامت کے روز اللہ اکبر، قیامت کا بہت سخت دن ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جب قیامت آئے گی بہت تیز سخت زلزلہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے بیٹا، اردو میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ جو قیامت کے دن ہوگا بہت سخت زلزلہ آ جائے گا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، نیچے آ جائے گا ایک دفعہ، اور یہ سورج نیچے آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، درختوں کو آگ لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ بہت سخت غصے میں ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ابھی جب زلزلہ آ جاتے ہیں تو ہم کس طرح دوڑتے ہیں، کمروں سے باہر نکل دیتے ہیں، لیکن وہ جو دن ہوگا بہت خطرناک دن ہوگا، زلزلہ آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توجہ ہے سب کا؟ تو جو قیامت کا دن ہے بہت سخت دن ہوگا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے علی میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی خدمت نہیں کرتی، میں نے بہت زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے جہنم میں، کوئی تندور میں جل رہی تھی، کسی کو بالوں سے لٹکایا تھا درختوں میں، کسی کو سینوں سے لٹکایا، مختلف قسم کے عذاب، کسی کے زبانوں سے لٹکائے، مختلف قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بابا جان ان عورتوں کے اتنا عذاب کیوں دے رہے تھے، کیوں مل رہا تھا؟ کہہ رہے کہ یہ خاوند کی نافرمانی کرتے تھے اور یہ غیبت زیادہ کرتی ہیں۔ جب عورتیں دو بیٹھتی ہیں آپس میں غیبت کرتے ہیں، تو اے علی مجھے معاف کر دینا، اور جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے، میرا جنازہ رات کو اندھیرے میں اٹھا لینا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ میں تو سب کو بتا دوں گا، پورے عرب کو بتا دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ کہہ رہے نہیں علی اس طرح نہیں کہنا، پوری زندگی میں میرے دامن پہ کسی نامحرم کا، کسی پرائے آدمی کا نظر نہیں لگا، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے میت پہ، میرے جنازے پہ کسی نامحرم آدمی کا نظر لگ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو قیامت کے روز جب پل صراط پہ گزرے گی، پل صراط کا 1500 سال لمبا راستہ ہے جو تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے اور نیچے جہنم ہے۔
ہم سب نے اس کی بجانا ہے. ایمان والا اس پہ اس طرح چلا جائے گا جس طرح کی بجلی کی چمک ہوگی. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے. تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس رات پہ گزرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے محشر کے لوگوں، اے محشر کے لوگوں، اپنی نظریں نیچے کرو، فاطمہ بنت محمد پولیس رات پہ چل رہی ہے، جا رہی ہے. تو یہ ایسی عورت ہے جو خاتون جنت ہے. ایسی عورت فرماتے ہیں کہ جس دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی تو ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جب آپ کی میرے ساتھ شادی تھی، آپ جب آ رہے تھے تو آپ کا رنگ پیلا پیلا ہو رہا تھا اور آپ کبھی بیٹھتی تھی اور کبھی اٹھتی تھی، کیوں آپ کو مجھے میرے ساتھ میں پسند نہیں تھا، کیا ہوا تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے علی مجھے وہ شخص کیوں پسند نہیں ہوگا جس کا انتخاب جناب محمد رسول اللہ میرے بابا جان نے کیا تھا. اے علی جس دن میری آپ کے ساتھ شادی تھی، جب میں آ رہی تھی تو کتنے دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا، میں نے کچھ کھایا نہیں تھا. تو میں جب راستے پہ آ رہی تھی مجھے چکر آ رہا تھا تو میں کبھی بیٹھتی تھی اور کبھی اٹھتی تھی. میں چکر آ رہا تھا کہ میں گر رہی تھی، بھوک کی وجہ سے میں آ نہیں سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ابھی ہمیں تو تھوڑی تکلیف ہو جاتی تو ہم نشہ کریں گے، ہم خفا ہو جائیں، کسی سے خفا ہو جائے تو پھر ہم نشہ کریں گے، ہم شراب پیئیں گے، ہم آئس پیئیں گے، ہم ہیروئن پیئیں گے. جو نشہ کرتا ہے اس کو قیامت کے روز بہت سخت عذاب ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو بھی ابھی نیت کر لیں، ابھی نیت کر لیں، جو آج تک پہلے جو کچھ ہوگا وہ ہو گیا. آئندہ کے لیے ہم عزم کریں گے. اور یہ کاشف صاحب کو اور ان جو آپ کے جو بڑے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے. یہ آپ سب کے خیر خواہ ہیں جو آپ کو لے کے آ جاتے ہیں اور یہاں آپ کا علاج کرتے ہیں. آپ یہاں سے نکل کے معاشرے کے بہترین فرد بنیں گے، آپ معاشرے کے بہترین فرد بنیں گے، حلال کی روزی کمائیں گے، ماں باپ کا خدمت کریں گے. رضا الرب فی رضا الوالد، حدیث شریف میں آتا ہے وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. جس سے باپ راضی ہوگا اس سے رب بھی راضی ہوگا، اور باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. جس سے باپ خفا ہوگا اس سے رب بھی خفا ہوگا. تو بھئی آج تک جتنے دن گزر گئے ہم نے والدین کو رلایا، ہم نے اپنے امی کو رلایا، ہم نے اپنے ابو کو رلایا. بھئی اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں آئندہ کے لیے اپنے والدین کو نہیں رلاؤں گا، اپنی امی کو خفا نہیں کروں گا. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے. ایسی امی کو ہم رلاتے ہیں. ہمارے بچے کہاں کہاں پھر رہے ہیں، ہم نے تو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد پیدا کیے ہیں، ہم عورتوں کا شکل اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کیے ہیں، وہ مردوں کا شکل اختیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں اس کو ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. رب ہمیں دیکھتا ہے اور کتنا مہربان رب ہے ہمارا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے. لیکن صرف ایمان لانے سے کام نہیں بنے گا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے ساتھ نیک عمل بھی کریں گے. زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں گے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا شکل صورت، ہمارا لباس، ہمارا دن رات، ہماری طرز زندگی اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو آج تک تو ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، من چاہی زندگی گزاری. جو رب چاہی زندگی اپنائے گا دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت بھی اس کا بنے گا. تو نیت کریں گے انشاءاللہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہمارا شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق ہو، ہمارا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو. جو سنت کے طریقے پہ چلے گا
دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سارا سامان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی برے تو مدینے میں ہے۔ فکر نبی جس کے سینے میں نہیں، وہ مدینے میں ہے پر مدینے میں نہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو غم تھا جس سینے میں رہے گا دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی، اور ہمارے نبی کا جو غم تھا میری پوری امت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ ابھی امت کے ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہو گیا۔ جب حکم آیا صحابہ نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بنائی تھی۔ صحابہ نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کیا تھا، اللہ کے حکم کے تابع ہوئے تھے۔ پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تابع بنا دیا تھا۔ سمندروں کے اوپر جاتے تھے تو سمندر بھی راستہ دیتا تھا، جنگلوں میں جاتے تھے تو جنگل کے جو شیر ہوتے تھے، ہاتھی ہوتے تھے، خطرناک جانور ہوتے تھے، وہ صحابہ کے لیے راستہ کھول دیتے تھے۔ جی صحابہ ایسا ایمان بنائے ہوا تھا، ایک چٹھی لکھتے تھے دریا کو، دریا سوکھ جاتا تھا، ایک چٹھی لکھتے تھے کہ دریا روانہ ہو جا، اللہ کے حکم سے دریا بھی روانہ ہو جاتا تھا۔ تو سمندر بھی تابع ہوئے تھے، جنگل کے جانور بھی تابع تھے، اور یہ کائنات کے سارے مخلوق تابع تھے۔ کیوں تابع تھے؟ صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنایا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحابہ پر جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو بھئی اللہ سے مانگے، یہ اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ بزرگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو واعظ کرتے ہیں، آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ بھئیو مختصر زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، مرنا ہے۔ دلوگے نام مڑ کے خسوال گر میں نکے، خدای دلوگے نام مڑ کے خسوال گر میں نکے، دخ پل درارا لرا قدر پدر میں نکے، خدای دلوگے